اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، میں ایک سوال ریاست مدینہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور اس ریاست کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی کے۔ معذرت خواہ ہوں کہ اپنا انٹروڈکشن میں نے اپنے سوال سے پہلے نہیں بتایا۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اس ریاست کے اندر 1947 سے لے کے آج تک کوئی بتا سکتا ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر جو ہمارے انصاف کا نظام ہے، جس کے اوپر آواز اٹھانا بھی گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہو، وہاں پر یہ گورکھ دھندے جو چل رہے ہیں، بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر 1947 سے کے بعد سے لے کے آج تک کے کسی بھی ڈیٹ کے، کسی بھی سال کے، کسی بھی تاریخ کے، وہ وہاں پر 50 روپے والا 3,000 روپے کے اندر ہم لوگ بیچ رہے ہیں۔ پھر ہمارا یہ گلہ شکوہ کہ ہمارا انصاف کا نظام جو ہے اس میں وہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بنیادی طور پر اس لیے سامنے آتی ہیں کہ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے فیلیئرز ہیں ان کو ہم نے خود چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات نہیں ہے کہ ہماری ریاست کو اس کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اتنا اتھینٹک ایک گناہ ہم سب کے، ہماری پوری ریاست کے سامنے ہو رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے کہ ہم وہ کیسز یہاں پہ کریٹ کرواتے ہیں جو کیسز سرے سے بنتے ہی نہیں۔ اب اس سوال کا جواب اگر ریاست کے اندر یا دنیا کے کسی اوورسیز پاکستانی کے پاس اگر اس بات کا جواب ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر ہی جو بلیک شپس وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر سیل آؤٹ کرتے ہیں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، بتا بھی چکا ہوں، دکھا بھی چکا ہوں، اور یہ اس ٹائپ کے جرم ہیں جو بڑے لانگ پیریڈ سے پاکستان کے اندر جاری و ساری ہیں۔ اسی طریقے سے میں تو اس نتیجے پہ بھی پہنچ چکا ہوں یہاں پر کہ میں شاید یہاں پر بلی کا بکرا بننے کے لیے آیا تھا یورپ سے۔ میری جو سوچ یا میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہر اعتبار سے، کیونکہ اس کی وجہ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ میں جو چیزیں سوچ کر یہاں پر آیا تھا کہ یار یہ میرا وطن ہے، میرے ماں باپ ہیں، والد صاحب کا میرا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کی قبر مبارک یہاں پر ہے۔ یورپ میں ایک بڑی اچھی لائف کو ڈراپ کر کے میں پاکستان آیا اپنی والدہ کا آپریشن کرانے کے لیے۔ یہاں آ کے دیکھتا ہوں تو یہاں کی جو صورتحال ہے وہ انسانیت کا جو کوئی چیز یہاں پر دکھائی ہی نہیں دیتی، جو ہیومینٹی گراؤنڈز کے اوپر۔ پولیس کے محکمے میں چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی زو کے اندر آپ آ گئے ہیں جہاں پر بہت سارے جانور موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عدالتوں کے اندر چلے جائیں تو وہ بھی کوئی زو سے کم دکھائی نہیں دیتا، جس کی بنیادی طور پر وجہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس ملک کی کسی بھی لحاظ سے اپنے پیارے وطن کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کے نظام انصاف کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا۔ یہ میرا کام نہیں ہے۔ خدا را صرف ایک بات کو ہماری ریاست اگر ریئلائز کر لے کہ میں یہاں پر میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، صرف اور صرف میری وائف ہوا کرتی تھی یورپین، بچے لیکن آج بھی ہیں، ریلیشن شپ ہمارا بریک اپ ہو گیا، میں نے زندگی کی لائف ٹائم سیونگ یہاں پہ غرق کر دی۔ میری والدہ
ایک پراپرٹی مجھے یہاں پہ 3.5-4 کروڑ روپے کی جو آخر کے اندر میرے نام پہ کرا کے چلی گئی تھی، اس کے اوپر کسی لینڈ مافیا نے اٹھا کے قبضہ، وہ ایک فیک جوڈیشل کیس اس نے دائر کر دیا، جو کیس دنیا کی کسی عدالت میں بنتا ہی نہیں تھا۔ بڑی حیرانی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی عدالت میں جو کیس نہیں بنتا تھا وہ ہماری پاکستان کی عدالتوں میں بن جاتا ہے، جس کا طریقہ کار بڑا سیدھا سا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو کسی کے خلاف بھی، یہ نوٹ فرما لیں، یہ جتنے بھی 24 کروڑ عوام ہیں، اگر کسی کو اول تو یہ 12 سال کے بچے کو بھی یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر پناہ لوگ مانگتے ہیں کہ وہاں پر جانے سے، کیونکہ انصاف، یہ سب جانتے ہیں کہ انصاف وہاں پر کم از کم مل نہیں سکتا، جس کی بنیادی طور پر وجہ، جب ہم بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر سیل آؤٹ کریں گے، پھر وہ اسٹیمپ پیپر جو ہے یوٹیلائز ہوتے ہیں سول کیسز کے اندر، اور کرمنل میٹرز میں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن سول میٹرز کا مجھے بڑی بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ کس طریقے سے یہاں پہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے ان کو۔ کسی بھی شخص کے اوپر ان بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپرز کو لے کے آپ میٹر تیار کریں کہ جی ہماری یہ ڈیل ہوئی تھی، سائن بھی پڑھوا دیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی کے اوپر بھی یہاں پر کیس کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریاست کے ساتھ غداری کے مقدمے ان کے اوپر بننے چاہیے، لیکن پرابلم اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بدقسمتی سے ہماری ریاست ایسا لگتا ہے کہ یہی فراہم کر رہی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے میں اس بھاگ دوڑ کے اندر لگا ہوا ہوں۔ میں پہلے دن سے جانتا ہوں کہ سٹی کورٹ کراچی کے اندر کیس نمبر 1856 سول سوٹ ہے 2016، وہ کسی بھی لحاظ سے دنیا کی کسی جوڈیشری کے اندر ایڈمیسیبل نہیں تھا۔ میں نے UK کے لاز دیکھے ہیں، میں نے آئرلینڈ کے اندر زندگی وہاں پر ایک اچھی گزاری ہے، میں اس کا تمام رائٹس کو جانتا ہوں۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، ایک طرف ہم چیزیں خود فراہم کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف ہم کیسز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیا مذاق کر رہے ہیں یہ پوری کی پوری 24 کروڑ عوام کے ساتھ؟ یہ قوانین انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں یا کسی جانوروں کے لیے؟ کیونکہ جانوروں کے لیے بھی شاید اس قسم کے قوانین، میں نے یورپ کے کافی کنٹریز وزٹ کیے ہیں، اب ٹو 22 یا تقریباً آلموسٹ 26 کنٹری، میں نے اس قسم کا نظام انصاف میں نے نہیں دیکھا کہ جہاں پر ریٹائرڈ جج صاحبان جیسے لوگ کوریئر کمپنی الاٹ کرا کے اسی جوڈیشری کے احاطوں کے اندر بیٹھ کر غیر قانونی سرگرمیاں کر رہے ہوں اور ان کے اوپر کوئی FIR نہیں ہو سکتی۔ مزے کی اور تعجب کی بات یہ ہے، کوئی FIR نہیں ہو سکتی۔ 100 سے 150 کے درمیان میں اپلیکیشن پاکستان سٹیزن پورٹل پہ بھیج چکا ہوں۔ IG سندھ صاحب کی نالج میں یہ بات آ چکی ہے کہ جی یہ کرپشن وہاں پر عدالتوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود FIR نہیں ہو سکتی۔ 2020 سے یہ اپلیکیشن سٹی کورٹ کراچی کے پولیس اسٹیشن کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر کیا انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہونی ہے؟ آج تک اس بات کی بھی انویسٹیگیشن اسٹارٹ نہیں ہو سکی کہ جن لینڈ مافیا نے یہ تمام کا تمام پروسیس اختیار کیا، وہ بھی آج بڑے باعزت طریقے سے اس معاشرے کے اندر گھوم رہے ہیں۔ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جس کا ایک بھائی ڈکیت ہوا کرتا تھا اور دوسرا بھائی جو اس کی ہم عمر تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جس کے اوپر کیسز ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، باپ اور بیٹا مل کے، دونوں مل کے پلان کرتے ہیں کہ ابو ایک کا تو انتقال ہو ہی گیا، وہ اس کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو اس کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہاں کا ہمارا انصاف کا نظام ان چیزوں کی ترجمانی بڑی بہترین انداز سے کر رہا ہے کہ میری مری ہوئی ماں، آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ میری والدہ محترمہ کا انتقال کینیڈا میں ہوتا ہے، جو کہ اس کیس کے اندر سول نیچر کیس 1856 2016 کے ریکارڈ کے اندر جا کے لگ جاتا ہے 2017 کے اندر، اور 2019 کے اندر
रिटायर्ड जज साहब की जो कंपनी है परफेक्ट एक्सप्रेस, सिटी कोर्ट कराची के अंदर बिल्कुल बार के सामने उनको स्पेशल खसूसी तौर पर वो जगह उनको इनायत की हुई है। वहां पर वो बैठ के जाली रसीदें बनाते हैं। मैं भी चला गया उनके पास, क्योंकि मुझे पता था कि इसी कंपनी की वजह से ये जो मेरे पे केस बना है, ये इसी कंपनी की वजह से बना है। इन्हीं लोगों ने पहले भी जाली रसीदें इनको फराहम की थी, क्योंकि मैं जिस प्रीमिसेस के ऊपर इस वक्त आज बैठा हूँ, इसी प्रीमिसेस के ऊपर उस वक्त भी बैठा था, लेकिन कोरियर कंपनी की जो रिकॉर्ड्स थे वो शिफ्टेड करार दे रहे थे मुझे। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर आप एक घर के अंदर रहते हो और वहां की रिपोर्ट्स कोई कोरियर कंपनी ये बना के दे दे कि जी बंदा तो यहाँ पे रहता ही नहीं है। तो इसी किस्म का एक केस जो अपोनेंट पार्टी थी, उन्होंने ये केस बनाया। मेरा प्रोग्राम का इस वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मैं अगला प्रोग्राम, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा की जो वीडियोस हैं वो अपलोड करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं अपने अगले प्रोग्राम के अंदर यहीं से स्टार्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन, मैं अपने पिछले प्रोग्राम की तरफ वापस आता हूँ। मेरा जो सवाल रियासत मदीना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से जो था, वो उसी जगह पर स्टैंड खड़ा हुआ है अभी भी। और पिछले कई सालों से ना तो ये रियासत इस बात का जवाब दे सकी है कि ऐसा क्यों हमारी अदालतों के अंदर होता है कि हम सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे वेपन्स पहले प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उन्हीं अदालतों के अंदर हम केस भी एडमिट करते हैं। वेपन से मुराद एक स्टैम्प पेपर है, एक जाली डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारी कोर्ट्स के अंदर प्रोवाइड होता है। और वेपन इसलिए है कि इस वेपन ने मेरे 11 साल के बच्चे तक को भी हलाक कर दिया। नऊजुबिल्लाह। उसकी बच्चे के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि वो पहले पाकिस्तान में यहाँ पर आया था। मैं अपनी फैमिली को लेके आया था। मेरी यूरोपियन वाइफ यहाँ पर आई थी। उस वक्त वो वाइफ हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद वो वाइफ भी नहीं रही, बच्चे नहीं रहे। और ये एक बच्चा मेरा एपिलेप्सी और स्पेशल नीड का बच्चा है। पिछले 5 सालों से वो यूरोप के अंदर है। मेरे से अक्सर वो एक सवाल पूछता है कि सबके पापा स्कूल आते हैं उनको पिक करने के लिए, आप क्यों नहीं आते? तो उनको मैं एक बड़ा सीधा सा जवाब देता हूं कि बेटा, बदकिस्मती से तुम्हारा बाप के ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है वो पाकिस्तानी है। उसको किसी ने पूरी दुनिया के अंदर वो जहां गया कामयाबियों से आगे की तरफ जाता गया, लेकिन जिस दिन से वो पाकिस्तान में उसने कदम रखा, उसने सब कुछ लुटा दिया। हम बात कर रहे थे परफेक्ट एक्सप्रेस की, तो यहां पर यह चीज भी समझ में आ गई कि पाकिस्तान के अंदर केसेस बनते कैसे हैं, बनाए कैसे जाते हैं और अदालतों में एडमिट कैसे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग खुद फराहम करने वाले लोगों में शामिल हो चुके हैं। क्योंकि गुनाह ये कोई महीना 2 महीने से नहीं हो रहा, ये सालों से चलता आ रहा है। ये बैकडेट के स्टैम्प पेपर, इसको क्या हमारी रियासत के पास ये एक्सेस मौजूद नहीं है कि इन चीज़ों को स्टॉप कर दे फौरी तौर पर? अगर आपके पास कोई अकल की चीज़ नहीं है तो हमसे पूछ लें। हम बड़े छोटे से लोग हैं, एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन आपको कम से कम ये सजेशन ज़रूर दे सकता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ पर मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो नाज़रीन, जहाँ से हमने अपनी बातों को स्टॉप किया था, मैं उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये तो हमारे यहाँ का जो निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ, उसकी ये बदतरीन उसका खाका, उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद है। अगर ये कहा जाए कि हमारी अदालतों से, बल्कि मैं क्या कहता हूँ, बड़े वकीलों ने ये बात कही। एक रेंजर्स के यहाँ पे जो DSR होते हैं, शायद उनसे एक दफ़ा मेरी मुलाकात इलाके में सुबह चाय की शॉप पे
नाश्ता लेने के लिए मैं चला गया तो वो गाड़ी मुझे नज़र आ गई। मैंने उनको जाके बताया, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा मसला है, लैंड माफिया हैं, उन्होंने एक फेक जुडिशल केस हमारे ऊपर कर दिया है। तो पहले भी वो लोगों के साथ इस किस्म की वारदातें कर चुके हैं। एक टाउन आइडियल स्कूल के नाम से एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भी इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है। इन लोगों का के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो यकीन जानिए कि डीएसआर साहब ने भी मुझे यही कहा कि सिर्फ एक काम करें कि इस प्रॉपर्टी को औने पौने रेट्स के ऊपर बेचें और यहां से वापस यूरोप चले जाएं। क्या वजह है? हर शख्स इस निज़ाम को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन हम मुनाफिक इस हद तक हैं कि हम कुछ कहते नहीं। 8 से 10 हज़ार में लोगों की माएँ जिंदा हो जाती हैं, मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं। गूगल के रिकॉर्ड्स भी उनको जिंदा साबित कर देते हैं। लेकिन हैरानी और परेशानी की बात सिर्फ इतनी है कि एक शख्स, अब मेरे जैसा शख्स जो यूरोप से यहाँ पर 1 माह के लिए आया था, अब उसके 50 साल हमारी जुडिशरी अगर बर्बाद कर दे तो ये हमारी जुडिशरी है। और क्या ये रियासत हो सकती है? हम 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आशिकाने रसूल बन जाते हैं। बाकी 363 दिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ये सारे धंधे जो हमारी अदालतों के अंदर इस वक्त हो रहे हैं, किसी भी महकमे में हम चले जाएं, अदालतों की मैं मखसूस तौर पर बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न था इसको जब तक मैं अपना मुल्क